السلام علیکم۔ یوسف اسلامک چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، آمین۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، شکریہ۔ دوستو، قوم عاد اور قوم سمود دو ایسی قومیں اس دنیا سے گزری ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور قوت سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی تھی اور نہ کوئی انسان۔ قوم سمود دنیا کی لمبی ترین قوم تھی۔ اللہ نے ایسی قوم نہ ان سے پہلے بھیجی نہ ان کے بعد کبھی ایسی قوم دنیا میں پیدا کی۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل سے تھی۔ قوم سمود سے پہلے آباد ہوئی۔ قوم عاد اس دنیا کی سب سے پہلی طاقتور ترین قوم تھی۔ قوم عاد کے بعد دوسری طاقتور ترین قوم سمود تھی۔ قوم عاد بدترین قوم تھی اور گناہوں میں مبتلا رہتی تھی۔ زنا، جھوٹ، نشہ، چوری، لوٹ مار اور اللہ کی نافرمانی ان کے لیے کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ کی نافرمانی کرنے کے باعث اللہ نے اس قوم پر سخت ترین عذاب نازل کیا اور اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اس قوم کی ہلاکت کے بعد ایک اور قوم صفحہ ہستی پر وجود میں آئی جس کا نام قوم سمود تھا۔ قوم سمود قوم عاد سے ہی تھی۔ قوم سمود دنیا کی دوسری طاقتور ترین قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم آباد ہوئی، جس کی وجہ سے اس قوم کا نام قوم سمود رکھا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے انتہا طاقت دی تھی۔ تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ اس قوم کا قد 40 ہاتھ برابر تھا اور ان کی عمر 900 سے 1000 سال تک کی تھی۔ اس قوم کے لوگ نہ بوڑھے ہوتے نہ بیمار ہوتے اور ان کی نسل اتنی تیزی سے بڑھتی چلی گئی کہ یہ قوم پوری دنیا میں پھیلنے لگ گئی۔ اللہ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن پھر بھی اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کی ناشکری کی۔ اللہ کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کے باوجود اس قوم نے پھر بھی اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے انہیں اپنے سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیا اور اس دنیا سے ختم کر دیا۔ اس قوم کو عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا۔ اس قوم کے گھروں کو اللہ نے آج بھی اس دنیا میں باقی رکھا ہے، نشانہ عبرت کے طور پر۔ اور یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کا شوق رکھتی تھی۔ یہ لوگ اپنے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے خوبصورت محلات تیار کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں نوازی تھی ان میں خوبصورت ترین باغات، میٹھے پانی کے چشمے اور بے شمار پھلوں سے نوازا تھا، اور اللہ کی دی ہوئی تمام بے شمار نعمتوں کی وجہ سے یہ قوم غرور اور تکبر میں آ گئی اور سرکشی کے نشے میں دھت ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدترین قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بدبخت قوم کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے منع کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا اور کہا کہ آج دن تک جتنے بھی نبی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ بھی لے کر آئے ہیں۔ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو تم بھی ہمیں کوئی معجزہ کر کے دکھاؤ۔ حضرت صالحہ نے اس بدبخت قوم کے سرداروں سے پوچھا کہ تم لوگ کیسا معجزہ چاہتے ہو؟ اس بدبخت قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل آئے جو گابن ہو اور آتے ہی بچے کو جنم دے اور ہم سب کے لیے دودھ دے، اور وہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت ترین اونٹنی ہو اور اس کے ساتھ اس کا کوئی بھی نہ ہو۔
چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چٹان سے خوبصورت ترین اونٹنی نکل آئی جو کہ حاملہ تھی اور آتے ہی ایک خوبصورت بچے کو پیدا کیا۔ اس وقت اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر اس کا دودھ پیا، اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر یہ بدبخت قوم حیران تھی۔ اس بدبخت قوم کا سردار حضرت صالح علیہ السلام کو کہنے لگا کہ یہ تو کوئی جادو ہے۔ اس معجزے کے باوجود یہ بدبخت قوم حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہ لائی اور گناہوں میں مبتلا رہی۔ اس قوم کے کچھ لوگوں نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو منع کیا اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اونٹنی ہے، تم اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ اللہ پاک کا سخت ترین تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اس بدبخت قوم پر اللہ کا عذاب کیسے نازل ہوا، یہ دیکھنے کے لیے ہمارا نیکسٹ پارٹ ضرور دیکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔